اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی سورہ شمس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج بنایا، گرم روشنی سمجھ لیں، چاند ٹھنڈی روشنی، دن بنایا، رات بنائی، پھر یہ آسمان کی خوبصورتی، بلندی، پھر زمین کا ہموار طریقے سے بچھا دینا، ساری تخلیقات کا ذکر کر کے پھر انسان کا ذکر، پھر اس کے اندر میکانزم جو رکھا گیا خیر اور شر کا، اور پھر اسے اختیار دیا گیا کہ کس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی کہ اگر کوئی قوم کسی نبی کی اطاعت سے پھر جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، اس کی بات نہیں مانے گی، جیسے اسی سورہ کے آخری آیات میں قوم سمود کا ذکر ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو قتل کیا گیا، جو اللہ نے منع فرمایا تھا، تو پھر ہم اس قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو نبی کے اطاعت سے کوئی امت یہ قوم پھرے گی، اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے، اور احادیث کے ذریعے جو بھی اس کے فضائل ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکی۔ اور پھر اگر ہم ایک عادت بنا لیں اپنی چیزوں کی کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ جو قرآن کے استعمال کیے جائیں، مثلا کھانا کھایا تو کہہ دیا الحمدللہ، شروع کیا تو بسم اللہ۔ اب ان حرفوں کو اگر آپ جمع کریں 10 نیکیاں، تو کتنی نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ سب سے جو اٹریکشن والی چیز ہے اس طرف جاتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ لہذا اگر یہ کہا جاتا کہ ایک حرف کے بدلے $10 ملیں گے، 2 کے بدلے 20 ملیں گے، ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، تو پھر تو ایک اٹریکشن تھی کہ قرآن کو لوگ پڑھتے۔ لیکن یہاں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لاکھوں ڈالر ایک نیکی نہیں خرید سکتے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ سکہ وہ ہے جو وہاں کام آئے گا۔ میں جو سورہ شمس کی اس طرف بھی آؤں گا، یہ سکہ وہاں کام آئے گا آخرت میں۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جب پیش ہوگا تو اس کی نیکیاں اور گناہ جب جانچے جائیں گے، تولے جائیں گے، تو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کسی سے ایک نیکی لے آؤ تو جنت مل جائے گی۔ اب وہ جائے گا ہر ایک کے پاس کہ نیکی دے دو، تو وہ کہے گا میرے پاس تو پہلے ہی کم ہے، میں کہاں سے دوں۔ ایک شخص ہوگا وہ کہے گا آؤ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں،
اور اس کو نیکی دے دیتا ہے۔ اب وہ جب آ کے آدمی اللہ کو بتاتا ہے، اللہ کو تو ویسے علم ہے ہر بات کا، بہرحال بظاہر جو چیزیں ہیں کہ مجھے نیکی مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے دی؟ اس نے کہا فلاں شخص نے۔ اللہ نے پوچھا کہ یہ نیکی تم نے کیوں دی؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، تو میرے تو کسی کام نہیں آنی تھی، میرا بھائی ہے، انسان ہے، حق انسانی، حقوق العباد، کہ انسان ہے، میرا بھائی ہے، میں اس کو نیکی دے دوں، اس کا کام بن جائے۔ تو اللہ نے کہا میں تجھے بھی اور دونوں کو بخش دوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس وقت ہمیں اٹریکٹیو نظر نہیں آ رہی کہ قرآن پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے کون سے ڈالر ملیں گے، کون سے پیسے ملیں گے، لیکن جہاں یہ ڈالر، پاؤنڈز، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہاں یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اب جو سورہ شمس کی میں نے بات کی، اس کی جو آپ کے سامنے ایک مفہوم پیش کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے چیزیں تخلیق فرمائی ہیں، آسمان، زمین، دن، چاند، سورج، سب یہ چیزیں، ان کو دیکھو، ان پہ غور کرو، چونکہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت بالغہ کا اظہار فرما رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، معرفت الہی حاصل کرو۔ اب جو چیز یہ ہے کہ چونکہ پھر اس کے بعد اس کی جو دو مین مقصد، تو سارے اس میں بہت بڑے ہیں، لیکن دو مین جو مقصد ہیں اس صورت میں، ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر ہم نے خیر اور شر رکھ دی، فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، اور اس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ تقوی کی طرف آئے گا تو کامیاب ہے، اور اگر دوسری طرف جائے گا تو ناکام ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ جو پازیٹیوٹی ہے، جو مثبت ہے، جو اسباب کی فائدے کی چیزیں ہیں یہاں بھی وہاں بھی، وہ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم ماننے میں، باقی نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے، یعنی مفہوم یہ ہے، الہام کر کے یہ تعین کر دیا ہے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ تمہارے خود ساختہ فلسفے انسان کے، وہ اس کو تعین نہیں کر سکتے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس کو وہی تعین کر سکتا ہے جو ان چیزوں کا خالق ہے۔ لہذا یہ بتا دیا گیا، چونکہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ nothing is good, nothing is bad, it's only thinking that makes so، کہ کوئی شے بری اور اچھی نہیں، صرف خیالات کسی شے کو اچھا اور برا بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسانی فلسفے جو ہیں، جو بعد میں ایجاد ہوں گے یا اس وقت بھی کچھ ایجاد تھے، یہ تعین نہیں کر سکتے نیکی اور گناہ کیا ہے۔ تعین صرف ہم کریں گے، اور اس کے لیے نبی بھیجیں گے، اور نبی الہام یافتہ ہوگا، وہ ہماری وحی کو تمہارے سامنے بیان کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ یہ دو راستے ہیں، یہ نیکی کا ہے، یہ برائی کا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ دوسرا ہے، یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے، یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے۔ اس کو اختیار کرنا وہ ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، تم جون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، سلیکشن تمہارے پاس ہے۔ لہذا اس میں یہ چیز واضح فرما دی گئی کہ انسان کے اندر شر اور خیر دونوں ہے۔
کس شے کو انسان ڈیولپ کرتا ہے، شر کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ منفی چیز ہے، خیر کو کرتا ہے تو وہ پازیٹیو چیز ہے، مثبت چیز ہے۔ اب منفیت کے بہت بڑے نقصانات ہیں اور مثبت کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ ساری کائنات، ساری دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جتنا بھی کوئی انسان پازیٹیو رہے گا، مثبت سوچے گا، وہ یہاں بھی سکھی رہے گا اور وہاں تو کامیاب ہوگا۔ دیکھیں، مال و دولت کا ہونا سکون نہیں، سکون کا تعلق ایک اور چیز سے ہے، اور وہ چیز ہے برکت الہی۔ مال و دولت کا تعلق نہیں ان چیزوں سے، لہذا آدمی مفحوق الحال بھی ہو لیکن اس کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، سکون سے ہو۔ تو جو لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ سے لو لگائیں گے، جتنا پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے، جتنا مثبت انداز فکر رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور فسق و فجور نیگیٹیوٹی ہے اور تقوی پازیٹیوٹی ہے۔ ان دونوں کو انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ ڈیولپ کرنا میرا آپ کا کام ہے، اس کو اللہ کی جھولی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، ہمارا برا عمل جہنم میں لے کے جائے گا، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔